بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ 7 دن پیدا کیے جبکہ جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت بخش دی۔ جمعے کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی جس کو رہتی دنیا تک تلاوت کیا جائے گا۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اسی لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل فرمائی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس دن یعنی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمعے کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرار نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا اور اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعے کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ قرآن و حدیث میں جمعے کے دن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے جمعے کے دن اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم کو اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ سارے دنوں میں سے سب سے افضل اور بہترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور جمعہ ہی کے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا وہ مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ باجماعت جمعے کی نماز کو ادا کرے۔ اس وجوب سے 5 طرح کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 مسافر، نمبر 2 بیمار، نمبر 3 نابالغ شخص، نمبر 4 عورت، نمبر 5 غلام۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کر مسلسل 3 جمعہ کی نمازیں ادا نہ کی تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ پاک نیک کام کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعۃ المبارک کے دن غسل کر کے پاک صاف ہوتا ہے، اپنے بدن میں خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ گھر سے اس حالت میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں جا کر مسجد کے ادب و احترام کرتے ہوئے دوسروں کے کندھوں پر سے نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، اور جب خطیب خطبہ دیتا ہے اس خطبے کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے کے سابقہ جمعے اور اس جمعے تک کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا اور اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرما
فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن 7 اعمال کرے گا، اللہ پاک اس کے سب گناہوں کو بخش دے گا، اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرمائے گا۔ تو جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کو 1 سال کے نفلی روزے رکھنے اور 1 سال نفلی نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 صاف ستھرے کپڑے پہننا، نمبر 3 جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جانے کے لیے فکر مند ہونا، نمبر 4 مسجد پیدل چل کر جانا، نمبر 5 امام کے قریب پہلے جا کر بیٹھنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 مسجد میں کوئی بیہودہ کام کرنے سے پرہیز کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اگلے جمعے تک اس کو سب فتنوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر دجال بھی آ جائے تو اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لی اور ہر روز اس کی تلاوت کی تو اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس طرح بتایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کو بھی دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس بندے کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن نبی کریم پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کرو۔ جو بھی شخص جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میرے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف جس وقت بھی پڑھا جائے اس کا ثواب برابر ہی ملتا ہے۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھا تو اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نبی اکرم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کرنے لگا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجا کروں۔ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے صرف کر دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا حصہ تیرے لیے مناسب ہے اتنا ہی مجھ پر سلام بھیجا کر۔ اگر تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلام پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، دعا کا نصف حصہ صرف کر دیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اور زیادہ کرو گے تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس میں سے 2/3 حصہ آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس سے بھی زیادہ حصہ درود و سلام پڑھنے میں لگایا کرو گے تو یہ تم کے لیے بہتر ہی ثابت ہوگا۔ جب نبی کریم کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی دعا میں درود و سلام ہی پڑھا کروں گا۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کو صلاۃ و تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ تسبیح نماز بڑی اہمیت کی حامل اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفلی نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی اور ان کے اجر کے بارے آگاہ کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ایک دفعہ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس پر عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کے نیک نامہ اعمال میں اضافہ کرے گا، آپ کو اس عمل کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ نبی کریم کے چچا کہنے لگے، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح نماز کو ہر روز ادا کیا کرو، اگر آپ سے روزانہ ادا نہ ہو سکے تو جمعے کے دن ہی پڑھ لیا کرو، اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو آپ ایک مہینے میں ایک بار ادا کر لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تسبیح نماز ایک بار ضرور ادا کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ کے پیارے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔